نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت اعزاز کی بات ہے کہ مجھ ایسے ناچیز کو آپ کے سامنے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا ہے، اور وہ ہستی اقدس و مقدس کہ آپ کی رفعت، آپ کی بلندی، آپ کی بڑائی، آپ کی منقبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں عرش والے کا ارشاد عالی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ثریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر رقم کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر بلندی کیوں نہ ہو کہ آپ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نجی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ کے بھی امام، اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، موسیٰ کلیم اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، چاند کو ابھی منور نہیں کیا تھا، ستارے کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ پھر کسی نے آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد اپنی بات کو کیا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ شان بلند، وہ مقام کہ مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ فیصل محمود جام باز صاحب جو اہل حدیث یوتھ فورس لاہور کے صدر ہیں، تعارف آپ کو کروانا چاہیے تھا، مجھے کروانا پڑ رہا ہے، جو اہل حدیث یوتھ فورس لاہور کے صدر ہیں، وہ آپ کے سامنے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورتی سے آپ کے سامنے رکھ رہے کہ پوری کائنات کے صلحاء، پوری کائنات کے عابدین، پوری کائنات کے صدیقین، پوری کائنات کے شہداء مل کر بھی اکٹھے ہو جائیں، آقا کائنات کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ پھر ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اور پھر ہمارے مسلک کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں آتے، حکایات، قصہ بردہ شریف یا کسی اپنے بڑے کی لکھی ہوئی من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی واقعات کو سنانے کے لیے نہیں آتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، ہم نے جب بھی بات کی یا رب کے قرآن کی بات کی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کی بات کی ہے، اور یہ شان ہم آپ کو اپنی خطابت میں، اپنی تقاریر میں، اپنی تحریر میں، اپنی تصانیف میں خود سے بنا کر بیان نہیں کرتے، بلکہ آقا کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لسان مبارک بات سے اس بات کو نقل کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں وادی بطحا میں بیٹھا ہوا، آسمان سے دو فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے اور میری جانب اشارہ کیا، ہوا کیا یہ وہی ہے جس کی شان کے، جس کی عظمت کے، جس کی بلندی کے تذکرے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟
دوسرے فرشتے نے جواب میں کہا نام ہوا ہوا، ہاں یہی وہی ہے کہ ان کی بلندی کے، ان کی شان کے تذکرے آسمان عالم پہ ہوا کرتے ہیں۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے، ایک انسان والا پلڑا ہلکا اور میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب کر کے یہ کہا، اسے 1 سے نہ تولا جائے، اسے 10 سے تولا جائے، 20 سے تولا جائے، 50 سے تولا جائے، 100 سے تولا جائے، 1000 سے تولا جائے، 10,000 سے تولا جائے۔ اور بیگم کوٹ میں آئے ہوئے ساتھیوں، شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے جانا۔ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، پھر وہ وقت آیا مجھے 1,00,000 سے تولا گیا، 10,00,000 سے تولا گیا۔ پھر وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے اکیلا ڈالا گیا۔ عالم یہ ہے، پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور مجھے اکیلے کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا، پوری انسانیت مل کر بھی آقا کائنات کی شان کا عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساتھیوں، پھر ایمانداری سے بتلائیے کہ جب ہم اس بات کا اقرار کر دیں، اور ہم نہیں، جتنے بھی ہمارے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، زبانی کلامی تو اپنے جلسوں میں، اپنے اسٹیج سے، اپنی محفلوں سے، اپنی بزموں سے آقا کائنات کی شان کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی بھی آقا کی شان کو بیان کرنے والے، ہمارے دیوبندی بھائی بھی آقا کی عظمت کے گن گانے والے، اہل حدیث کے اسٹیج سے بھی آقا کی شان پر کانفرنسیں منعقد کی جا رہی۔ پھر ایمانداری سے بتلاؤ، جب ہم سارے اس بات پر متفق ہیں، سارے ایک بات پر یکجا ہیں، سارے اس بات پر یک زبان ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بزرگ، سب سے برتر اگر کوئی ہستی موجود ہے تو وہ آقا کائنات کی ہے، پھر ایمانداری سے بتلاؤ، پھر کیا ہمیں اس بات کا اعلان کرنا نہیں ہوگا کہ جو ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے؟ پھر یہ کیا مذاق ہے کہ شان تو میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر آقا کی بات کے ہوتے ہوئے ہم اپنے چہروں کو دوسری جانب پھیر لیتے ہیں۔ یہ کیسی شان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آقا کی شان کے گن گانے والے، اپنے آپ کو آقا کے عشق میں گرفتار گرداننے والے، آقا کی محبت کا اعلان کرنے والے، میں بھی آقا کی محبت کا دعوے دار، بریلوی بھائی بھی آقا کی محبت کے دعوے دار، دیوبندی بھائی بھی آقا کی محبت کے دعوے دار۔ پھر مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تنازع کیا ہے؟ آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے اسٹیج سے شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں، آقا کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھ کے جانا ہے۔ جب ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا پوری کائنات مل کر آمینہ کے لال کی ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پھر اس نعرہ رستہ حیرس کو بلند کرنا ہوگا۔ جس طرح ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ۔ پھر یہ نہیں کہ آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے شیخ صاحب کی بات کو کیا کہوں، میں اپنے خطیب کی خطابت کو کیا کہوں، اپنے امام کے قول کو کیا کہوں، اپنے مفتی کے فتوے کو کیا کہوں۔ پھر ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا
کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، تو بھی غلطی کھائے، میرے اکابرین بھی غلطی کھائے، تیرا خطیب بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے ندا آئی ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر آقائے کائنات کی ہر حدیث کو لکھنے والے، آپ کے ایک ایک لمحے کو لکھنے والے، آپ کی نشست کو لکھنے والے، آپ کی اٹھک کو، آپ کی بیٹھک کو، آپ کی برہاس کو لکھنے والے دوست احباب نے کہا عبداللہ تم آقا کے ایک ایک لمحے کو لکھتے ہو، بعض اوقات آقائے کائنات نہ جانے کیسی کیفیت میں ہوتے ہیں، ذاتی زندگی کے معاملات میں ہوتے ہیں، وہی کا عالم نہیں ہوتا، مگر ہم دیکھتے ہیں تم لکھتے جا رہے ہو، آپ نے لکھنا بند کر دیا، آقائے کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آقا یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے، لوگ مجھے کہتے تم آقا کی ایک ایک حرکت کو لکھ رہے، ایک ایک حدیث کو لکھ رہے، بعض دفعہ آقا وحی کے عالم میں نہیں ہوتے، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا عبداللہ والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق یا ما خرج منہ الا حق، اللہ کی قسم تم ایک ایک لمحے کو لکھا کرو، کیونکہ اس زبان سے حق کے سوا کوئی نکلتا ہی نہیں۔ ساتھیوں پھر جب ایسی ہستی جس کی شان آپ بھی بیان کر رہے، میں بھی بیان کر رہا، پھر یہ کیسی شان کو بیان کرنا ہے، پھر یہ کیسی محبت ہے، پھر یہ کیسی عقیدت ہے جٹھا صاحب کہ شان تو آقا کی بیان کریں اپنے مجلسوں کو گرمانے کے لیے، اپنی بزموں کو سجانے کے لیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آیا، ہم نے دیکھا کہ آقا کی محبت کے نام پر، آپ کے عشق کے نام پر، آپ کی محبت کے نام پر کیسی کیسی حرافات کو بجا لایا گیا۔ یہ آقا سے عقیدت تھی، بازاروں کو سجایا گیا، یہ آقا سے محبت تھی، رنگ رلیوں کو منایا گیا، جھنڈیوں کو لگایا گیا، چراغاں کو کیا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا گیا، بھنگڑے ڈالے گئے، فحاشی ان کے عوامل کا ارتکاب کیا گیا، اور اسی پہ بس نہیں چلا، بے حیا اور فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لیا گیا، اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم آقا کے عاشق ہیں، ہم آقا کی محبت میں گرفتار ہیں، اور الزام ہم پہ کہ یہ گستاخ ہے۔ یہ آقا کی محبت کے دعوے دار جو بےہودہ اور بے حیائی کے گانوں پر، ان کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو لینے والے، یہ آقا کے سچے عاشق ہیں، اور ہم جو اس بات کا اعلان کر رہے کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ ذات اگر کوئی موجود ہے آقا کائنات کی ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے کائنات کی ہر بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، مگر آقا کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دیا جا سکتا۔ اور پھر ہم ہی پہ الزام کہ یہ جو آقا کی ذات کو بیان کرنے والے، آقا کی بات کے ذکر کو کرنے والے، یہ گستاخ رسول۔ آؤ ذرا میں آپ کے سامنے حضرت ثوبان کی وہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آقا کائنات کے پاس موجود تھے، ایک یہودی عالم آیا، اس نے آقا کائنات کو مخاطب کیا، یہ گانوں کی دھنوں اور فحاشی کی بات نہیں کر رہا، ایک عالم آیا، اس نے آقا کائنات کا نام لیا، سلامتی بھیجتے ہوئے لکھا، کہا السلام علیکہ یا محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان بیان کرتے ہیں میں پاس موجود تھا, میں نے یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا, قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا, پکار کر بولا اپنی ناپاک زبان سے ہمارے پیغمبر کا نام لیتے ہو, نہ درود بھیجتے ہو, نہ سلامتی بھیجتے ہو. ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کوئی غیر مسلم ہمارے آقا کے نام نامی کو بغیر سابقے کے, بغیر راہ کے آپ کا نام لینا شروع کر دے. یہ آقا کی محبت ہے یا یہ آقا کی محبت ہے؟ آقا کا نام لیتے ہو بنگڑے ڈالتے ہوئے, ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کرتے ہوئے, اور پھر یہ بات کہتے ہو کہ ہم آپ کا کے سچے عاشق ہیں, آقا کے سچے محبوب ہیں. اللہ کی قسم, شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آئے ہوئے لوگوں, اہل حدیث کی دعوت کو صحیح طرح سمجھ کے جانا, اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا کے جانا. ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے, کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے, کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں, اور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. ہم وہ بات کرتے ہیں آقائے کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے, آپ نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا, ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین یا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے میرے اصحاب, میں آپ کے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا, پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. اصحاب رسول نے پوچھا آقا آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا, دوسرا اپنی سنت چھوڑے جا رہا. اللہ کی قسم ہم اپنی طرف سے کوئی بات تو کرنے والے نہیں. ہمارے اسلاف ساری زندگی اسی بات کو آپ کے سامنے بیان کرتے رہے. شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر اور بیگم چوک کے باسی, بیگم کوٹ کے نوجوان, بیگم کوٹ کے بوڑھے علامہ شہید کی زندگی سے اچھی طرح واقف, ساری زندگی باطل نظاموں کے خلاف اعلان بغاوت کرتے رہے. یہ علامہ شہید کے تاریخی الفاظ تھے. لوگوں سن لو, اہل حدیث باغی, یہ یحییٰ کے بھی باغی, بھٹو کے بھی باغی, سوشلزم کے بھی باغی, کیپٹلزم کے بھی باغی, ایوب کے بھی باغی, ضیاء الحق کے بھی باغی, اور آج ہم علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے بابا شہید کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے, اس بات کا اعلان کرنے کے لیے وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یا رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے. اور یہ علامہ شہید کے تاریخی الفاظ تھے. لوگوں سن لو, معاملہ اختلافات لڑائی کو ختم کرو, آؤ ہم محبت کی دعوت دینے والے, امن کی بات کرنے والے, پیار کو تقسیم کرنے والے. بات بڑی سیدھی سادی اور آسان ہے, ہمیں منوانا ہے. یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ. اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کو جھکا ہوا پاؤ گے, مگر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے, آپ کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ بات کہو کسی ایرے کی مان لو, کسی غیرے کی مان لو, کسی لتھو ہیرے کی مان لو. رب کعبہ کی قسم ہے جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میداں مگر جھکی تو نہیں. یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی. اور ساتھیوں یہی صحیح معنوں میں شان محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی شان نہیں ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں, اپنی بزموں میں
तकारीर में नारे लगे, लोग उठ के वाह वाह कहें और उठ कर चले जाएं। अल्लाह की कसम, सही तौर पे शान तब होगी जब हमने मुंह से, जुबान से इस बात का इकरार कर लिया कि आकाए कायनात आपकी जात सबसे आला। फिर हमें इस नारे को लगाने की भी जरूरत है कि जिस तरह जात मेरे आका की आला है, फिर बात मेरे आका की सबसे आला है। और अगर हम तारीख इस्लाम का मुतालिया करें, वक़्त मुख्तसर है, मैंने अभी शेखुपुरा एक और प्रोग्राम में जाना है। एक मिसाल देकर, दो मिसालें देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। तो ये नई बात नहीं, असहाबे रसूल ने, ताबईन निज़ाम ने और हमारे असलाफ ने इस बात को अपनी जिंदगियों से साबित किया अमली तौर पर कि जब आका की हदीस आ जाए फिर वो इस बात की परवाह न करते कि वक़्त में, मुकाबले में ज़माने का कोई कितना बड़ा जाबर और कितना बड़ा शख्सियत क्यों नहीं। अबू सईद हुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप खलीफा मरवान का दौर कि उसने ये ऑर्डिनेंस, ये हुक्म जारी किया हुआ कि जब मैं खुतबा जुमा के लिए मिंबर पे आ जाऊं, कोई शख्स मस्जिद में आए, वो नमाज को अदा न करे कि मुझे जुमा अदा करते हुए, जुमा पढ़ाते हुए, खुतबा देते हुए तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मेरी तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ बढ़ जाती है। कोई नमाज को अदा कर रहा, हाथों को हिला रहा, रुकू में जा रहा, सजदे में जा रहा, मेरी तवज्जो उस जानिब मबजूल होती है। कोई आए, मैं किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा, वक़्त के खलीफा की बात कर रहा हूं। उसने ये ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ, कोई आए उसको नहीं इजाजत इस बात की कि वो आके सुन्नतों को अदा करे। खुतबा जुम्मा में आए, उस पर लाजिम है कि वो आके आराम से बैठ जाए और मेरे जुम्मे को सुने। अबू सईद हुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते हैं, खलीफा मरवान मिंबर पे खड़ा खुतबा दे रहा। आपने खुतबे के दौरान मस्जिद में दाखिल हुए, नमाज को अदा करने के लिए तकबीर को पढ़ा, अल्लाह अकबर कहा, सिपाही दौड़े, हरकारे दौड़े अबू सईद को रोकने के लिए। अबू सईद, तुझे नहीं पता खलीफा का हुक्म है, खलीफा का ऑर्डिनेंस है, कोई तुम में से आए नमाज को अदा न करे। अबू सईद हुज़री नमाज को जारी रखे हुए नमाज को अदा किया, सलाम को फेरा, सिपाही आगे बढ़े। अबू सईद, तूने क्या किया? क्या तेरे इल्म में खलीफा का हुक्म, खलीफा का अहकाम मौजूद नहीं? कहा, अल्लाह की कसम, मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, मस्जिद में पहुंचा, आमिना के लाल खुतबा दे रहे, एक सहाबी आया, बगैर नमाज को अदा किए बैठ गया। आपने दौरान खुतबा उस सहाबी को मुहातिब किया, कहा और इस ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया कि तुम में से कोई शख्स जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए आए, उस पे लाजिम है, उस पे फर्ज है कि वो 2 रकत को अदा करे, फिर खुतबे के लिए बैठे। और तुम बात करते हो खलीफा मरवान की, रब्बे काबा की कसम, आका की हदीस हो, आका का हुक्म हो, आका का फरमान हो, खलीफा मरवान की बात को अपने बूट की ठोकर पे रखता। साथियों, ये थी आका से अकीदत, ये थी आका से मोहब्बत, जिन्होंने आपकी जात को बड़ा जाना, बल्कि आपकी बात को भी बड़ा जाना। और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात, मुतअद्दिद ऐसे अहादीस, मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात मिलते हैं। दरबारे अबू बकर लगा हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो किस अबू बकर की बात कर रहा? वो अबू बकर जिसके बारे में आमिना के लाल का इरशाद आली कि मैंने हर एक के एहसानात का बदला चुका दिया। अबू बकर, तेरे एहसानात अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज़िम्मे। दरबारे अबू बकर, अदालत अबू बकर में एक चोर को लाया गया, आदी चोर था, तीसरी मरतबा चोरी का इर्तिकाब किया। पहली मरतबा चोरी करने के जुर्म में दाहिने हाथ को काटा गया, दूसरी मरतबा फिर चोरी की, बाहने कदम को काट दिया गया, अब फिर तीसरी मरतबा चोरी का इर्तिकाब कर बैठा। आदी चोर था, आदत से मजबूर था, अदालत अबू बकर में लाया गया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दिल में यह ख्याल आया अगर इसके अब बारी तीसरी मरतबा चोरी करने, उसके जुर्म में इसके बाहने हाथ के काटने की, आपके दिल में ख्याल आया इसके बाहने हाथ को काटा तो ये रफ़ाए हाजत
اور دوسرے امور زندگی کو بجا لانے میں اس کو دشواری کا سامنا کرا۔ آپ نے ہاتھ کے کاٹنے کی جو حد تھی اس کو موقوف کیا، اس کو روکنے کا فیصلہ سنایا۔ پاس ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود، کہا ابو بکر تو نے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اس بات کا فیصلہ سنایا، مگر یاد رکھو السنت ید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، نبی کا حکم ہو، نبی کی سنت ہو، آپ کا فرمان ہو، ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ پھر ابو بکر نے یہ نہیں کہا میں فلاں ابو بکر، میری تائید میں تو آسمان سے اللہ نے آیات کا نزول فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ نہیں کہا۔ کہا عمر تو نے سچ کہا، نبی کی بات ہو، نبی کے حکم کے ہوتے ہوئے، نبی کے فرمان کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ ساتھیوں، یہ صحیح معنوں میں شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا، ذات میرے آقا کی سب سے اعلیٰ، پھر بات بھی میرے آقا کی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے، اب ہمارا جی کسی اور چہرے کو دیکھنے کو کرتا ہی نہیں، اور یہی اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اہل حدیث ہے۔ اور اسی دعوت کو لیے ہوئے، اسی دعوت کو اپنے دلوں میں سمائے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کو صرف کیا۔ پھر دعوی محبت صرف نعروں تلک نہیں لگایا، بلکہ عملی طور پر حلت شہادت کو اوڑھ کر قال اللہ اور قال رسول کی اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی دعوت کو لیے ہوئے، اسی شان کو صحیح طور پر بیان کرنے کے لیے ہم میدان عمل میں اتر چکے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔